بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ریڈر سیمی زوار. آئیے مل کر آج ہم جس تحریر کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے فدق کا مقدمہ. یہ کل 43 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی کہ 43 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کو ہم اس کی تفصیلات جاننے کے لیے پہلے صفحے سے آغاز کر رہے ہیں. ہر پیج پر کیونکہ نمبر موجود نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو ہر پیج پہ کے بارے میں نمبر نہیں بتائیں گے، لیکن ہم ایک تسلسل سے چلتے رہیں گے اور 43 صفحات پر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے صفحے پہ لکھا ہے مفتی محمد فاروق علوی اہل سنت عالم دین. اس کے نیچے ہے وائس آف نیشن مرکز مطالعات و تحقیقات. ڈیٹ لکھی ہے 10 جنوری 2022. ساتھ میں ایک شعر ہے بہت خوبصورت. ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. اور نیچے آپ نوٹ کر لیجئے ایڈریس http://b2n.ir/n35354 فدق کا مقدمہ. آئیے باقاعدہ مل کر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے واقع فدق یہ ہے کہ فدق حجاز کا ایک قریہ ہے اور مدینہ کے قریب ہے. مدتوں وہاں یہودی آباد تھے اور وہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی. وہاں یہود کھیتی باڑی کرتے تھے. سال 8 میں اہل فدق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب و دبدبے سے مروب ہو کر فدق کی زمین ان کے حوالے کر دی تھی، اور فدق خالص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیر تھی، کیونکہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انورٹڈ کاما ترجمہ، ان میں سے اللہ جو رسول کو عطا کر دے جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین فدق میں اپنے ہاتھ سے 11 کھجوریں بھی کاشت فرمائی تھیں. چونکہ یہ زمین لڑائی کے بغیر حاصل ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ جاگیر عطا فرمائی. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں کا، ازواج کا اور خاندان کا خرچہ اسی سے چلاتے تھے. اگر یہ امت کے بیت المال کی ملکیت ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر حق نہ ہوتا. اموال، زکوٰۃ و صدقات کی طرح پیغمبر اکرام اسے کبھی استعمال نہ کرتے. اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں اور دیگر ضرورت مندوں پر بھی اس زمین کی آمدن سے خرچ کرتے تھے. سخاوت آپ کی عادت شریفہ تھی. مکے میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نہایت ہی مالدار خاتون تھیں. ان کا سارا مال آخر کہاں گیا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے کبھی اس پر کسی نے غور کیا ہے؟ اب یہ دوبارہ میں پڑھتی ہوں، یہ مین ہیڈنگ ہے جو موٹی موٹی لکھی ہوئی ہے کہ کبھی اس پر کسی نے غور کیا ہے، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. لکھا ہے کہ یہ سارا مال انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ نے ضرورت مندوں پر اور کمزور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا. خیبر کی یہ زمین تو آپ کی ملکیت تھی. اس کی آمدن میں سے اگر آپ غریب مسلمانوں، مسافروں اور مہمانوں پر خرچ کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ وہ زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی؟ یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اپنی امت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں تم سارا مال ہی اللہ کے راستے میں لٹا دو اور تمہارے بعد تمہارے بچے دوسروں کے محتاج ہو جائیں. لکھا ہے امت کو یہ وصیت کرنے والا پیغمبر اپنی بیٹی اور اپنے وارثوں کے لیے کیا چھوڑ کر گیا؟ یہاں پہ پھر سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے اگر یہ روایت درست ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کچھ صدقہ کر کے اپنے وارثوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اور یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور انہیں کیوں کر دوسروں کا محتاج اور دست نگر بنا گئے؟ ان کو کوئی دے گا
تو کھاتے رہیں ورنہ بھوکے مرتے رہیں؟ ہم نہیں سمجھتے کہ جو پیغمبر وراثت کے معاملے میں صحابہ کرام کو یہ حکم دے رہا ہو کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے وارثوں کا بھی خیال رکھو کہ کہیں تمہارے بعد وہ دوسروں کے محتاج نہ ہو جائیں، وہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنی بات کے خلاف کر کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا سب کچھ صدقہ ہے؟ اب وارث جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم امت کو دی اس پر خود بھی عمل کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ دوسروں کو کچھ کہیں اور خود اس کے برعکس کریں۔ آپ کو جو مال فی اللہ کے خیبر میں دیا تھا اور اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں غریبوں، محتاجوں، مسافروں اور مہمانوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی ضروریات بھی اور خاندان کی ضروریات بھی اسی سے پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ آپ کی وراثت تھی جو آپ کے ورثاء کا حق تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فدق کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ وفات کے وقت فدق خاندان نبی کے تصرف میں تھا۔ اس قبضے اور تصرف کا ثبوت حضرت علی علیہ السلام کے اس خط سے بھی ملتا ہے کہ جو انہوں نے والی بصرہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ کو تحریر کیا تھا۔ اس خط کے ضمن میں آپ نے یہ الفاظ تحریر کیے تھے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ، کہ اس آسمان کے سائے تلے لے دے کے ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی شرعی لحاظ سے اس جاگیر کی وارث تھیں۔ خلیفہ کا فرض تھا کہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلی حالت پر رہنے دیتے اور اس میں کسی قسم کا تصرف نہ کرتے، اور اگر بالفرض حضرت ابوبکر رضی اللہ کو اس پر کوئی قانونی اعتراض تھا تو بھی قانون کا تقاضا یہ تھا کہ مقدمے کے تصفیے ہونے تک فدق کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے تصرف میں رہنے دیا جاتا۔ پھر اس مقدمے کا عجیب ترین پہلو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کا یہ موقف تھا کہ فدق کی جاگیر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی نہیں ہے بلکہ عامت المسلمین کی ہے، اور یہ قومی ملکیت ہے، اسی لیے اس جاگیر پر انہوں نے بروز حکومت قبضہ کیا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا قبضہ واپس لینے کا مطالبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ سے کیا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ مدعی تھیں اور اس مقدمے میں حضرت ابوبکر مدعی الہ تھے۔ اس مقدمے میں ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو فریق مدعی الہ تھا وہی منصف بھی تھا، حالانکہ سیدھی سی بات تھی کہ مقدمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے خلاف تھا، یا کم از کم عوام الناس کے خلاف تھا جن کے سربراہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تھے۔ تو ان دونوں صورتوں میں مقدمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ہی خلاف تھا۔ اب انہیں قانونی سطح پر اس مقدمے کی سماعت کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں اس مقدمے میں منصفی کرنی چاہیے تھی۔ انہیں یہ کیس کسی دوسرے قاضی کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ اب ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، مطلب موٹا لکھا ہوا ہے، یعنی اور رنگ بھی بدل دیا ہے، یعنی میں نے اس میں غور کیا سامعین کہ جو چیز جس کے اوپر ایمفیسس کرنا چاہ رہے ہیں رائٹر وہ اس کو لال انک سے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں لال انک سے جملہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو فریق مدعی علیہ ہو وہی قاضی یا جج بھی ہو۔ یہاں پر ریڈ انک سے لکھی ہوئی لائن مکمل ہوئی، ساتھ میں آگے یہ لکھا ہے نہ اس کیس سے پہلے کبھی، نہ اس کیس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کیس کے بعد کبھی ایسا ہوا۔ سرزمین فدق کا کیس دنیا کا واحد مقدمہ ہے جس میں مدعی علیہ خود ہی جج ہے، اور یہ اصول انصاف کے خلاف ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، بڑی بڑی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نیلے رنگ سے، لکھا ہے فدق مختلف ہاتھوں میں۔ آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے مقدمہ فدق کی تفصیل سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرات شیخین کے دور اقتدار میں فدق قومی ملکیت میں رہا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے دور میں فدق کی پوری جاگیر مروان بن حکم کو عطا کی گئی۔ اب ریڈ انک کے ساتھ ایک پورا جملہ ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر بقول شیخین فدق کی جاگیر صدقہ اور سب مسلمانوں کی ملکیت تھی تو
اب یہاں تو پہ آ کے ڈاٹ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ریڈ انک کے لکھائی مکمل ہو کے آگے لکھا ہے کہ تو حضرت عثمان نے یہ ساری جاگیر مروان بن حکم کو کیوں دی، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ خدارا یہ بتایا جائے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کا طرز عمل صحیح تھا یا حضرت عثمان رضی اللہ کا طرز عمل صحیح تھا، اور یہاں پر پھر بڑا سا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت اس مقام پر حضرت ابوبکر رضی اللہ کے کردار کو مثالی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ حضرت عثمان نے تو اس مسئلے میں ان کے طرز عمل سے انحراف کیا تھا، اب ان دونوں خلفاء میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، یہاں پر یہ سوال ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ کا فیصلہ حق تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ کا فیصلہ باطل اور غصب تھا، یا آپ یہاں بھی یہی تعویل کریں گے کہ جس طرح امیر شام و معاویہ بن ابی سفیان نے خلیفہ راشد کی بغاوت بھی کی اور امت کو قیامت تک کے لیے تقسیم بھی کر کے رکھ دیا، لیکن بعد والوں نے ان کی اس بغاوت کو اجتہاد بنا ڈالا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عثمان نے بھی اسی طرح کا اجتہاد کیا ہو اور جو وارثین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی گئی وہ مروان کو دے دی، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے سامعین۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حالانکہ نس نون سواد نس کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے جو لا نورس لام الف نون واو رے سین لا نورس والی روایت پیش کی اگر آپ کے نزدیک یہ نس ہے اور اس کی بنا پر ہی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو محروم کیا گیا، تو پھر اب اگلا جملہ میں پڑھ رہی ہوں یہ لال رنگ سے ہے، تو پھر اس نس کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ اجتہاد کیسے کر سکتے تھے، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ لال رنگ کی انک کا جملہ مکمل ہوا۔ آگے ہے لکھا ہے کہ اور اگر حضرت عثمان کا فیصلہ درست ہے تو شیخین کا فیصلہ غلط ٹھہرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ نس بھی رد ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کو ان کے باپ کی وراثت سے محروم کیا گیا۔ بہر کیف فیصلہ آپ پر ہے کہ دونوں میں سے کون غلط تھا اور کون صحیح۔ یہاں پر سوالیہ نشان تھا اس جملے کے اختتام پر۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ فدق بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا تو درست نہ تھا، لیکن مروان کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس وقت امت اسلامیہ کیوں خاموش ہو گئی، یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کہہ چکے تھے کہ فدق کسی فرد واحد کی نہیں پوری امت اسلامیہ کی ملکیت ہے، پھر جب معاویہ ابو سفیان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے فدق کی جاگیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 1/3 مروان بن حکم ترید توئے رے یہ دال ترید رسول کے پاس رہنے دی، اور 1/3 حضرت عثمان کے فرزند عمر بن عثمان بن عفان کو عطا کی گئی، اور 1/3 اپنے بیٹے یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے کی گئی۔ اب اگلی لائن سامعین ریڈ سوالیہ نشان پورا سوالیہ جملہ ہے جو کہ لال انک سے لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے امیر شام جناب معاویہ کا یہ فیصلہ کس نص پر مبنی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں، سوالیہ نشان۔ اب ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ آگے لکھا ہے کہ اور جب یزید کے بعد مروان کو حکومت ملی تو اس نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ کے عمل کو حجت قرار دیتے ہوئے اپنے دونوں شریکوں کو بے دخل کر دیا اور خود سارے فدق پر قابض ہو گیا۔ یہ کس حدیث یا آیت کی بنا پر تھا، یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ بعد ازاں یہی فدق مروان کے بیٹے عبدالعزیز کی ملکیت بنا، اور جب عبدالعزیز کا بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز برسر اقتدار آیا تو انہوں نے فدق سے اپنے خاندان کو بے دخل کر کے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بن ابوالعزیز عین بے الف لام عین یہ میں نے ہجے کر دی ہے، عزیز کو ہمارے ہاں خلیفہ راشد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اچھا اب سامعین اب جو 2 پورے جملے ہیں وہ ریڈ لائن سے ہیں، تو جب وہ ریڈ لائن کے جملے ختم ہوں گے تو آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہ ریڈ لائن میں لکھا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ نے جو کیا وہ رشد تھا، رے شین دال رے پہ پیش ہے، وہ رشد
تھا یا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو کیا وہ رشد تھا یا جو حضرت عثمان نے کیا وہ رشد تھا. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے اور اگلی لائن بھی ریڈ میں ہے کہ تینوں میں سے ایک کا فیصلہ ہی رشد ہو سکتا ہے، باقی دو کا خلاف رشد ہوگا اور وہ خلافت راشدہ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا. یہ ریڈنگ سے لکھی ہوئی تحریر مکمل ہوئی. آگے لکھا ہے کہ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو بنو امیہ میں سے یزید برسر اقتدار آیا. اس نے اولاد فاطمہ سے سلام اللہ علیہ سے فدق چھین کر اولاد مروان کے حوالے کر دیا. بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے تک فدق اولاد مروان کے پاس رہا، اور جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کا اقتدار شروع ہوا تو ابو العباس صفاح کے فدق سین فے الف ہے صفاح نے فدق اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا. اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے منصور دوانیقی نے بنی فاطمہ سے چھین لیا. بعد ازاں اس کے بیٹے مہدی نے فدق بنی فاطمہ کے حوالے کیا جسے ہادی اور رشید نے پھر واپس لے لیا. مامون اور رشید عباسی نے فدق واپس کیا تھا جسے بعد میں معتصم نے واپس چھین لیا. اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق مورخین خاموش ہیں. پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جہاں پر کہ ہے اس کے بعد کے جو چھوٹا سا ایک لائن ہے وہ ریڈ میں ہے کہ حکام کے ہاتھ میں فدق ایک ایسا کھلونا تھا. یہاں تک ریڈ میں ہے. حکام کے ہاتھ میں فدق ایک ایسا کھلونا تھا، یہ ریڈ میں ہے. اس کے بعد ہے جسے جب چاہتے وارثوں کو دے دیتے تھے اور جب چاہتے اپنے قبضے میں لے لیا کرتے تھے. مامون رشید عباسی نے فدق کی واپسی کے لیے جو تحریری احکام روانہ کیے تھے وہ انتہائی علمی قدر و قیمت کے حامل ہیں، جس میں اس نے پوری تفصیل و وضاحت کے ساتھ وارثان فدق کی نشاندہی کی تھی. اب اس کے بعد اب نیکسٹ ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو نیلے رنگ سے لکھی ہے. ہیڈنگ ہے مامون کی واپسی فدق. لکھا ہے مامون الرشید عباسی کے خط کو مورخ بلازری بے لام الف زال رے چھوٹی بلازری نے نقل کیا ہے. سن 210 ہجری میں مامون الرشید نے فدق کی واپسی کے احکام جاری کیے اور اس نے مدینے کے عامل قسم قاف سے میم قسم بن جعفر کو خط تحریر کیا. اچھا سامعین، یہ جو خط ہے یہ پورا ریڈ سے لکھا ہوا ہے اور کیونکہ عربی میں ہے تو ہم اس کے آگے چلیں گے، دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 4 لائنوں کا ہے، پورا پیراگراف ہے جو ریڈ سے لکھا ہوا ہے. نیچے لکھا ہے امیر المومنین کو اللہ کے دین میں جو مقام حاصل ہے اور انہیں رسالت معاب کی جانشینی اور جو قرابت حاصل ہے، ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور نبی اکرم کے فرامین کو نفاذ میں لائیں اور رسول خدا نے جسے جو کچھ عطا کیا تھا اس عطا کو اس تک پہنچائیں. جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو فدق عطا کیا تھا. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین کی یہ رائے ہے کہ فدق اس کے وارثوں کو واپس کر دیا جائے اور اس عمل کے ذریعے سے امیر المومنین اللہ کی قربت کے خواہش مند ہیں اور عدل و انصاف کی وجہ سے رسول خدا کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے تمام اس خط کا ترجمہ پڑھ لیا جو کہ ریڈ انک سے لکھا ہوا تھا. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے بعد ازاں مامون و رشید نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ سرکاری ریکارڈ میں اس بات کو لکھا جائے رسول خدا کی وفات کے بعد سے ہمیشہ ایام حج میں یہ اعلان کیا جاتا رہا ہے کہ رسول خدا نے جس کسی کو کوئی صدقہ یا جاگیر عطا کی ہو تو وہ آ کر وصول کرے، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. اس کے باوجود آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ان کے حق سے محروم رکھنے کا آخر کیا جواز ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. پھر لال انک سے لکھا ہوا ہے ایک پوری لائن کہ مامون الرشید نے اپنے غلام خاص مبارک تبری کو خط لکھا. اب یہاں پہ لال انک سے مکمل ہو گیا یہ جملہ. خط لکھا کہ فدق کی مکمل جاگیر کو جملہ حدود
کے ساتھ اولاد فاطمہ کو واپس کیا جائے، اور اس کام کی تکمیل کے لیے محمد بن یحییٰ بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب اور محمد بن یحییٰ اور محمد بن عبداللہ سے مدد حاصل کی جائے، اور فدق کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں جس کی وجہ سے وہاں زیادہ پیداوار ہو سکے۔ اب اس کے بعد لال انک سے لکھی ہے کہ درج بالا خط ذی الحج 210 ہجری میں لکھا گیا، یہ ریڈنگ سے لکھا تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس قضیہ فدق میں، قضیہ کی جے قاف زواد یہ ہے، اس قضیہ فدق میں یہ حیران کن اور افسوسناک بات ہے کہ مروان بن حکم جو ایک نہایت مالدار شخص تھا وہ اسے لے سکتا ہے، اور خود خلیفہ نے اس کو دیا۔ حضرت عثمان کا بیٹا جو کہ ایک غنی باپ کا بیٹا تھا وہ فدق لے سکتا ہے اور اس کے لیے جائز ہے، خود حکمران وقت نے اسے دیا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی طرح ایک امیر کبیر باپ کا بیٹا یزید بن معاویہ اسے لے سکتا ہے جو خود امیر بھی تھا اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ یزید کے بعد دوبارہ مروان اسے حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی اولاد کو منتقل کر دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، خلفاء خود یہ کام کرتے رہے، ان سب کے لیے یہ جائز تھا، لیکن ایک رسول کی بیٹی کے لیے ہی یہ ناجائز ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ریڈ رنگ سے یہ ایک سوالیہ جملہ لکھا ہے کہ کہاں گیا حسبنا کتاب اللہ، یہ یہاں پر ریڈ لائن سے لکھا تھا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ کیونکہ کتاب اللہ میں تو کوئی آیت نہیں کہ رسول کی وراثت نہیں ہوتی، رسول کے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے حسبنا کتاب اللہ کے بجائے ایک ایسی روایت کا سہارا لیا گیا کہ جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور اصول درایت دال ر الف یہ تے درایت کے بھی خلاف ہے اور خبر واحد بھی ہے۔ فدق کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ زمین اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دی تھی۔ ذیل میں ہم اسے اس انداز سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب سامعین، مین بڑی سی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے جو کہ لال رنگ سے ہے اور لکھا ہے محاکمہ فدق، میم ہے الف کاف میم ہے، محاکمہ فدق۔ اور یہاں پہ عربی کی ایک لائن لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مجھ پر اتنے مصائب آئے، اگر وہ دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے ماخذ از مرثیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے فدق اور ہبہ، یہ ہیڈنگ ہے جو کہ ہرے رنگ سے لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہے ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ فدق کی زمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت تھی۔ قرآن نے وراثت کا قانون بیان کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں یہ قانون پیغمبر اور امت سب کے لیے ہے۔ قانون وراثت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استثناء ثابت نہیں، اور خبر واحد کے ذریعے قرآن میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، بلکہ کسی بھی قسم کی حدیث کا یہ پایا نہیں کہ وہ قرآن کے بیان کردہ کسی قانون کو بدل سکے۔ تاہم ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ فدق کی زمین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو ہبہ کر دی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اس جاگیر پر تصرف مالکانہ رکھتی تھیں، اور جب جناب رسول خدا کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ملازمین کو فدق سے بے دخل کیا اور اسے بحق سرکار قبضے میں لیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس واقعے کی خبر ملی تو وہ اپنے حق کی بازیابی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس تشریف لے گئی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ایک حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی جو حدیث ہے نا سامعین، یہ ریڈ کلر سے موٹی موٹی لکھی ہوئی ہے اور عربی میں ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ہم نے اس کا پڑھ لیا۔ اب پھر ریڈ لائن میں موٹی موٹی ہیڈنگ لکھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث۔ آئیے اس ہیڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس حدیث کے متعلق عرض ہے کہ اس حدیث کے واحد راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ ہیں۔ اسی حدیث کی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں
دفن کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جناب رسول خدا کا فرمان ہے. اب جو رسول کا فرمان ہے وہ موٹا موٹا ریڈ انک سے لکھا ہوا ہے اور ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ جہاں کسی نبی کی وفات ہوئی وہ اسی جگہ ہی دفن ہوا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. جبکہ طبری اور دیگر مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام اپنی جائے وفات کے علاوہ دوسرے مقامات پر دفن ہوئے ہیں. جلالین والے نے جیم لام الف لام یہ نون، جلالین والے نے سورہ اب یہاں پہ جو لکھا اب یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی ہجے واو رے واو واو پہ حمزہ ہے اور پہ میم نون. سورہ رومن ہے یا ومن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو میری میت کو بھی یہاں سے نکال کر لے جائیں. انہوں نے یہ بھی تصریح سواد رے یہ ہے تصریح کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی میت یہاں سے نکال لے گئے تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون یہی ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے تو اس کی وہیں تدفین ہوتی ہے، تو پھر ان دو جلیل القدر نبیوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کیسے کی؟ یہاں پر سوال یہ نشان ہے. ایک نبی اس قانون کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ میری میت کو یہاں سے نکال لے جانا. دوسرا نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور وہ عملاً یہ کام کرتے ہیں کہ دفن شدہ نبی کی قبر کھولتے ہیں اور جو کچھ ملا اسے ساتھ لے جاتے ہیں. تو جو کچھ کا لفظ ہم نے اس لیے لکھا کہ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ وہاں سے صرف ہڈیاں نکلی تھیں. یہاں سے ایک اور روایت کی تردید ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تآکل اجساد الانبیاء، اور یہ جو ہے یہ ریڈ انک میں لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. پھر آگے چلتے لکھا ہے کہ اب اگر یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یا دونوں ہی جھوٹی ہیں، یا پھر ایک جھوٹی ہے اور ایک صحیح ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق روایت صحیح ہے تو ان اللہ حرم علی الارض کے راوی نے جھوٹ بولا، اور اگر من گھڑت روایت پیش کر دی جس پر بہت سے لوگوں نے اپنے عقیدے کی عمارتیں بھی تعمیر کر رکھی ہیں، اور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، تو پھر مفسر جلال الدین نے جھوٹ بولا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں ایک جھوٹی روایت پیش کر دی. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے بہرحال روایات کا گورکھ دھندا تو ایسا ہی ہے، الا یہ کہ کوئی روایت اصولوں کے مطابق درست ثابت ہو جائے، جس میں سے پہلا اصول کسی بھی روایت کو قرآن پر پیش کرنا ہے. محدثین کا اتفاق ہے کہ اگر روایت قرآن کے خلاف ہوگی تو اسے رد کر دیا جائے گا. اس اصول پر لانورس لام الف نون واو رے سے والی روایت جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پیش کی تھی قرآن کے خلاف ہے. اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کہ ما قبضہ نبی الادفن حیثا قبضہ بھی واقعات اور حقائق کے خلاف ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام اپنی جائے وفات سے مختلف جگہوں پر دفن ہوئے، تو اس صورت میں یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حدیث یعنی یہ جو حدیث ہے نحن معاشرت الانبیاء لا نرس ولا نورس ما ترک نہ ہو صدقت، اور یہ جو ہے حدیث یہ سامعین ریڈ سے لکھی ہوئی ہے. اس کو تسلیم کرنے سے یعنی بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حدیث کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی میراث ان کی اولاد کو نہیں ملتی تھی تو حق تو یہ بنتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی سے کہہ دیتے کہ میری میراث تمہیں نہیں ملے گی. اچھا یہ جو جملہ ہے اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، کہاں سے کہاں تک میں بتاتی ہوں، یہ یہاں سے یہاں تک ہے. میں دوبارہ اس پورے جملے کو پڑھتی ہوں کہ جس کو انڈر لائن کیا گیا وہ یہ ہے کہ تو حق تو یہ بنتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی سے کہہ دیتے کہ میری میراث تمہیں نہیں ملے گی. یہاں تک انڈر لائن تھا. پھر آگے لکھا ہے کہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ جس شخص کو میراث ملنی تھی اسے ہی نہیں کہا
اور چپکے سے یہ بات ایک ایسے شخص کے کان میں کہہ دی کہ جو قانوناً وارث بھی نہیں تھا۔ پھر یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام نے بھی نہیں سنی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے سنی ہوتی تو اپنی زوجہ کو حق میراث کے مطالبے کے لیے وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ پھر اب ریڈ لائن میں موٹا موٹا لکھا ہے کہ علاوہ ازیں اتنی اہم بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر کو ہی کیوں بتائی، دوسرے مسلمانوں کو اس سے بے خبر کیوں رکھا؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ جملہ ریڈ انک سے تھا جو کہ مکمل ہوا۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو بھی کوئی خبر نہ تھی، ورنہ وہ بھی وراثت کے مسئلے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدعی بن کر کھڑے نہ ہوتے۔ اب جو اگلا جملہ ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں بھی ہے اور اس کے نیچے انڈر لائن بھی ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حدیث قرآن کے منافی ہے، حدیث قرآن کے منافی ہے۔ یہ انڈر لائن اور انورٹڈ کاما کا جملہ تھا۔ آگے لکھا ہے کہ مذکورہ حدیث کے متعلق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا موقف بڑا واضح اور ٹھوس تھا۔ انہوں نے اس حدیث کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اب یہ جو ٹھکرانے کے والا جملہ ہے یہ بھی انڈر لائن ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہاں پہ یہ جملہ مکمل ہوا۔ جو انڈر لائن جملہ تھا وہ میں دہرا دوں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے جب ہم چلیں گے تو پھر میرے خیال سے کہ ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے اور آدھا ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، کیونکہ ایک ریکارڈنگ میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو بس تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میں تو ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ نیکسٹ بٹن آن کیجیے اور اس کو مکمل پڑھ لیجیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔